ناظرین، دنیا کی زندگی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں پیدا فرمایا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمیں اتنے رشتوں کے بندھن میں باندھا؟ کیوں ہمیں عقل عطا کی اور تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پلان تو ہے ہی، جس کی وجہ سے سارے جہانوں کے نظام چل رہے ہیں۔ پھر قیامت نے قائم ہونا ہے اور اس کے بعد اس زندگی کی ہر سانس کا حساب ہونا ہے، سوال بھی ہونا ہے۔ یعنی یہ والی زندگی جو ہم جی رہے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک تیاری ہے۔ ہم جیسے امتحان کی تیاری کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایگزام کا وقت آتا ہے، اسی طرح ہم ساری زندگی اس دنیا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، اپنا آخرت کا اسکور بنا رہے ہوتے ہیں، تاکہ آخرت میں ہونے والے امتحان میں رب تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اور اس سرخرو ہونے کے لیے وہ کون سے راستے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے؟ آج ہم بات کریں گے باران رحمت میں راہ حق کی اور تلاش کریں گے سیدھا اور سچا راستہ۔ میں کیا بیان کروں اس راہ حق کے بارے میں، جہاں دروازہ بھی وہاں کھلتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہوتا۔ راہ حق میں اخلاص نیت کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کے اندر جس قدر خلوص ہوگا، اسی قدر وہ عمل مقبول ہوگا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مومن کی نیت بہتر ہے اس کے عمل سے۔ حق اور سچائی کی تلاش ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تاکہ وہ اس کی بدولت انسان حق اور برائی کی پہچان کر سکے۔ انسان کو سوچنے سمجھنے کی قوت عطا کی، تاکہ انسان صحیح اور غلط کی تفریق کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ راہ حق پر چلنے کا بہترین نمونہ ہے۔ ویلکم، آپ کو اپنے ہی گھر میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ جیسے کہ میں نے کہا، ہماری بہت ہی خوبصورت ٹیلنٹڈ نیچروپیتھ کی ڈاکٹر ام راحیل صاحبہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے آج پوچھیں گے بالوں کی صحت کے حوالے سے بہت سارے سوال ہیں میرے پاس۔ ان کے ساتھ ریلیجس اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو ماشاءاللہ بہت ہی کم عرصے میں اپنی ایک فین فالوئنگ بنا چکی ہیں، بہت مثبت انداز سے بات کرتی ہیں اور اتھینٹک بات کرتی ہیں، اور پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہیں، اور بہت جلد ڈاکٹر ارم جا صاحبہ ہو جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے راہ حق، اس حوالے سے آپ سے بات ہوگی۔ اور ہمارے طب نبوی کے اسکالر جناب آغا عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی پیاری شفیق شخصیت ہے، اور جتنی محبت سے بات کرتے ہیں اور جتنی ان کی بات کے اندر ایک سچائی کی خوشبو ہوتی ہے، ایک رہنمائی کی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں جتنے فائدے پہنچتے ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا، اور ایسے فائدے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آغا عباس صاحب۔ عباس صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ انبیاء کرام کے حوالے سے اتنی زیادہ کتابیں پڑھی ہیں اور اتنی ریسرچ کی ہے، تو یہ بتائیں کہ صدقے کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اقدس پر۔ دیکھیے، صدقے کی تو بے انتہا فوقیت ہے، اور بہت ساری روایتوں میں، حدیثوں میں لکھا ہے کہ قبرستان میں رسول خدا اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ موجود ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہے قبرستان کے مردے یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا
کہ ان کی خواہش ہے کہ ایک بار اللہ زندگی اور دے دے اور ہم سب سے زیادہ صدقہ کریں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم عبادت کریں، انہوں نے صدقہ کہا. سب سے زیادہ صدقہ کریں. صدقے سے مراد کیا ہے؟ نیکی ہے. خلق خدا کے ساتھ ہم محبت سے پیش آئیں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کے کام آئیں. نیکی کرنے کا نام صدقہ ہے. اچھا، یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے. امام علی علیہ السلام سے بھی کسی نے پوچھا تو مولانا نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے بہترین نیکی ہے، اور قبرستان کے مردے یہی چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر زندگی میں دوبارہ زندگی مل جائے تو صدقہ کریں گے، سب سے زیادہ صدقہ کریں گے. اچھا، اب ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو بیماری لاحق ہوتی ہے، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ریما، سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماری دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور شفا دینے والی ذات بھی وہ اللہ کی ہے. اب انسان یہ نہیں سوچتا جس نے بیماری دی ہے سب سے پہلے دعا کر لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے دعا کرو. دعا کے لیے یہ نہیں کہ آپ 4 گھنٹے بیٹھ کے دعا پڑھیں، آپ 2 آنسو ندامت کے اس کی بارگاہ میں بہائیں اور دعا کریں، پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں، مجھے اپنی بارگاہ سے شفا عطا کر. تو پھر جس طبیب کے پاس آپ جائیں گے، اس طبیب کی اس دوا میں وہ پروردگار عالم شفا آپ کے لیے رکھ دے گا. اب آپ ورنہ طبیب کے پاس چلے جائیں، آپ طبیب کی بھی برائی کریں گے کہ اس طبیب کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. جب تک آپ اس کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، شفا جب تک نہیں ملتی ہے. بہت خوبصورت بات. صدقہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے. علم صاحبہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے ہر چیز کا حساب دینا ہے، ہم نے اپنی سانسوں کا بھی حساب دینا ہے اپنے رب کو. کیا ہم لوگوں نے اس حوالے سے کوئی سلیبس تیار کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے، اور جب قسم اللہ رب العزت اٹھا لے تو اس قسم کی اہمیت کا سوچے. اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. اب یہاں ایمان لانے کا مقصد نماز، توحید، حج، زکوٰۃ پہ ایمان نہیں ہے. ایمان لانا ہے نیک عمل کرنے پہ، ایمان لانا ہے حق بات کہنے پہ، ایمان لانا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینے پہ. کہ اللہ کو 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں پسند. اللہ یہ نہیں کہتا کہ بس اپنی مسجد بناؤ اور الگ ہو جاؤ. اللہ کہتے ہیں میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو. یہ میرے بندے ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب طبیعت میں جن کی سادگی ہوتی ہے، احساس میں جن کے خلوص ہوتا ہے، زبان پہ جن کی سچائی ہوتی ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہیں. تو در حقیقت ہم اس دنیا کے ہی ہو کے رہ گئے. اگر میں آج کی بات کروں ریما جی، تو آج آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ لوگ صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ بہت چھوٹا سا پیریڈ ہے کہ آنکھ بند کی اور کھول دی، کہ سمجھے اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہی ہمارے اس دنیا میں ٹائم پیریڈ ہے. جو کسی کا 70 سال ہے، کسی کا 60 ہے، کسی کا 40 ہے، کسی کا 80 ہے، لیکن معلوم بھی نہیں، بالکل ایک پل کا نہیں پتہ. اور وہ ابدی زندگی ہے جہاں رہنا ہے، جس میں گھر بنانا ہے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل معراج پہ سرکار علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور انہیں کہیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں بیج ڈالا کریں. اور وہ بیج کیا بتائے؟ 3 کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. کہ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہم جنت کی زرخیز مٹی میں اپنے لیے پودے لگائیں گے، کہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہم وہاں جائیں گے تو وہ کھیت تیار ہوں گے. لیکن ہم کب سوچتے ہیں؟ ہمیں تو وقت ہی نہیں ہے. ہمیں تو اس بات کا وقت ہے میں اچھا پہن لوں، میں اچھا کھا لوں، میں اس کی برائی کر لوں. اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ گھٹیا ترین شخص وہ ہے جو منافقت کی معراج پہ ہے، جو تمہاری تعریف کر کے اور تمہارا دوست بن کے تمہیں دھوکہ دے. آج ہم صرف یہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم سے میں صرف دنیا بنانی ہے، آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہیں، بھولے بیٹھے ہیں، اور نہ خود یاد کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں. اور اگر کوئی یاد کر رہا ہو تو کوشش کرتے کہ وہ کیوں یاد کر رہا ہے، وہ بھی سوال کرتے شامل کیوں نہیں، اس پہ سوال کرتے ہیں. بہت وسیع ٹاپک ہے یہ کہ کیسے سیدھا راستہ اختیار کریں، کیسے ہم اپنے قبلے کو درست کریں. آغا صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی.
آپ سے میرا سوال ہے صدقے کے حوالے سے. آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں ساری چیزیں بتائیں. کوئی مخصوص وقت یا کوئی مخصوص چیز جس کا صدقہ دینا چاہیے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مولا آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک ہے وہ جو بہت زیادہ علیل ہے. اب اس کا میسج لے کے آیا ہوں کہ آپ کچھ ایسا بتائیے. تمام اطباء عاجز آ چکے ہیں اور اس کا علاج نہیں ہو رہا اور اس کو شفا نہیں مل رہی. تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس کو جا کے بتاؤ کہ اپنے قریب مساکین کو بلاؤ، کیونکہ بیمار ایسا تھا کہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، بستر مرگ پہ تھا. تو مولا نے فرمایا اس کو کہو کہ اپنے قریب مساکین کو جمع کرو اور گندم کی روٹیاں، گیہوں کی روٹیاں، 2 روٹیاں یا 3 روٹیاں جتنی بھی آپ استطاعت رکھتے ہیں ان مساکین کے ہاتھ پہ رکھو، اور جب ہاتھ پہ رکھو ان سے کہو کہ میرے لیے شفا کے لیے دعا کرو. اور جب وہ تمہارے لیے دعا کرنے لگیں تو ان کے ہاتھ پہ، مساکین کے ہاتھ پہ بوسہ دو، کیونکہ یہ جو ہاتھ ہے یہ نائب دست خدا ہے، یہ نائب دست خدا ہے. اور یہ جو بوسہ لیا آپ نے یہ اللہ کے ہاتھ کو بوسہ لیا آپ نے، بظاہر تو مساکین کا ہے کیونکہ یہ آپ نے اللہ کی محبت میں یہ نیکی کی. یہ جو گندم کی روٹیاں دی اللہ کی محبت میں دی، اس کو شفا مل گئی. یہ صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے. اگر آپ گندم کی روٹیاں صدقے میں دیں تو جلدی شفا ملتی ہے. ہمارے تجربے میں ہم نے ایسے لوگوں کو بتایا جو وینٹیلیٹر پہ تھے، ان کے ہاتھ سے دیا گیا، ان کے ہاتھ کو ٹچ کر کے دیا گیا اور وہ گھر پہ صحیح سلامت واپس آئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحت مند کو صدقہ دینے کا ثواب 7 گنا، اور طالب علم کو، اگر کوئی یتیم طالب علم ہے اس کو صدقہ دینے کا یعنی کہ اس کی مدد کرنے کا ثواب 700 گنا. اور اگر آپ کے جو مرحومین ہیں، جو مردے ہیں، جو جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے نام کا صدقہ دینا، ان کے نام سے پیسہ دینا، ان کے نام سے کھانا کھلانا، ان کے نام سے پوشاک دینا، کپڑا دینا، 1,00,000 گنا ثواب رکھتا ہے. مولا متقیان نے فرمایا کہ صدقہ مکمل علاج ہے، صدقہ شفا دینے والی دوا ہے. اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، کیونکہ جب آپ صدقہ دیں گے تو اللہ کسی بھی شے سے آپ کوشش کریں گے، کسی بھی دوا سے کوشش کریں گے، اللہ بہت جلد شفا کاملہ عطا کر دیتا ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ کی بات سے یہی نتیجہ نکالا کہ ہمیں ہر حال میں کسی نہ کسی انداز سے صدقہ دیتے رہنا چاہیے. عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ویلکم بیک. نور پریزنٹس باران رحمت پاورڈ بائی کوک، ڈالڈا اینڈ والس. بریک پر جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ارم جا صاحبہ سے ایک بہت خاص میں نے سوال پوچھنا ہے. ارم صاحبہ، قدم قدم پر لوگ آپ کو صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں، خود تو ہٹ چکے ہوتے ہیں، بہک چکے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بہکانے میں بھی بہت ایک خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ ایسی کون سا طریقہ کار اختیار کریں جس سے ہماری زندگی میں سکون، اچھائی اور ہم ایمان یقین کے ساتھ راہ حق پر چل سکیں بغیر ڈگمگائے. انشاءاللہ. آپ کے پہلے اتنا خوبصورت شعر پڑھا تھا، آپ جب شعر پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں بھی ایک شعر آیا. جی ارشاد. عشق بتا اسد کرتے ہو فکر راحت، عشق بتا اسد کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں. تو در حقیقت یہ جو لوگ بہکاتے ہیں نا، یہ اپنا گھر اس آگ میں بنا رہے ہوتے ہیں جو تمام عمر کے لیے ہے ادھر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خوابگاہیں وہی ہیں. یہ پھولوں کی سیج کو چھوڑ کے کانٹوں کا بستر اپنے لے لیتے ہیں. کہ ایک صاحب نے پوچھا کہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، بڑی نیند آتی ہے، اونگ چڑھنے لگتی ہے، اور جب میں دنیا میں مست ہوتا ہوں تو میں چاقو چوبند رہتا ہوں. تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اللہ والوں کی صحبت اور نیکی کے کام تو پھولوں کی سیج ہے میاں، ان پہ بیٹھو گے تو نیند تو آئے گی، اور دنیاوی خرافات جو ہیں معذرت، وہ تو کانٹوں کا بستر ہے، کانٹوں کے بستر پہ تو کوئی سو نہیں سکتا. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں،
لیکن وہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اپنے ساتھ کسی کو سنگی بنائے گا. وہ چاہے گا کہ ہم 1 سے 2 ہو جائیں صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے. اس نے نہیں پلٹنا, اس نے نہیں آنا. کیونکہ ریما جی کیا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر کہا جاتا ہے کہ مہر لگ گئی؟ میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی. ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ ہوتا ہے چھوٹا سا, جیسے سے بڑا ہوتا ہے اور غلط کام کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتا ہے, وہ معافی مانگتا ہے, اللہ معاف کرتا ہے, پھر وہ اتنا سا ہو جاتا ہے. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ شخص معافی کی طرف پلٹنا چھوڑ دے. اور وہ پھر نقطہ پھیلتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تمہارے دلوں پہ قفل لگا دیتے ہیں. اور جب سینوں پہ قفل لگ جائے, وہ کیفیت اللہ اس سے ہم سب کو اپنے حبیب پاک کے صدقے میں محفوظ رکھے. جب وہ کیفیت آ جاتی ہے تو اس شخص کے لیے معافی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اسے معافی کا خیال ہی نہیں آتا, وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, وہ سوچتا ہے بس میں جو ہوں وہ صحیح ہے. اچھا, اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے بڑے عالم ہیں, اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی بڑی ثقافت کرتے ہیں. اچھا ارم صاحب, ایسا نہیں لگتا کہ جس کے پاس اتنا علم نہیں, اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگ لے تو اللہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو زیادہ معاف کر دے گا بنسبت ان لوگوں کے جن کو صحیح غلط کا پتہ ہو, جن کے پاس نالج ہو, اور پھر وہ غلط پر غلط کیے جائیں اور غلط چیز کی ترغیب بھی دیں تو ان کی پکڑ زیادہ ہے نا. ریما جی آپ میری نالج کے لیے بتاؤں گی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے فرضی معافی سے محفوظ رکھ. ہم آئے دن اپنی گفتگوؤں میں کسی سے بات کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, کسی کے بارے میں بتاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ معاف کرے. دس از کالڈ فرضی معافی. آپ اس معافی سے بھی پناہ مانگتی تھیں کہ یا اللہ مجھے فرضی معافی سے محفوظ رکھنا, کہ میں تجھ سے فرضی معافی نہ مانگوں, میں دل کی گہرائیوں سے مانگوں. دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کو اپنے سے معافی مانگنے والا شخص اتنا ہی پسند ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو میری رحمت ہے, جو میری معافی ہے, وہ ایک بے گناہ سمندر ہے, اور میرے بندے کا گناہ اس چڑیا کی چونچ کا ایک تنکا ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے گا, میں معاف کروں گا. اور سرکار علیہ السلام بلکہ سورہ زمر کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے کہہ دو کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو, زیادتی کر بیٹھے ہو, تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. ہم انسان بندہ بشر غلطی کے پتلے ہیں. ہم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے کسی بھی انداز سے, ہمیں چاہیے کہ فوراً اس کا احساس کرتے ہوئے اپنے رب سے معافی مانگ لیں. اگر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو ایک تو ہمیں صدقہ کیا دینا چاہیے, اور کیا صدقہ کھلم کھلا دینا چاہیے یا مخفی طور پر؟ مولا متقیان نے فرمایا کہ کھلم کھلا صدقہ دینے سے انسان بری موت سے محفوظ رہتا ہے, اور مخفی طور پہ چھپا کے صدقہ دینا, چھپا کے کسی کی مدد کرنا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اصل میں جو یہ بیماریاں ہم تک پہنچتی ہیں, ہم بیمار جو پڑتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی گناہ کی وجہ سے. اللہ ہمارے گناہوں کو دھونا چاہتا ہے. وہ بیماری دینے کے بعد چاہتا ہے کہ یہ کفارہ بن جائے, اور یہ بیماری کے ذریعے سے وہ جو گناہ ہے وہ دھل جاتا ہے. اب اس بیماری کو جلدی دور کرنا ہے تو اس کے لیے صدقہ دیا جائے. صدقہ دینے سے بیماری جلدی دور ہو جاتی ہے. صدقے کے علاوہ دعا ہے, دعا کی جائے. دعا کیا ہے؟ کوئی ایسی خاص دعا جو آپ بتانا چاہیں؟ ہاں دیکھیے, صدقہ دیا جائے. صدقے کے علاوہ انسان اللہ کی بارگاہ میں تنہائی کے اندر جائے. تنہائی کے اندر جانے کے بعد اس سے راز و نیاز کرے. سورہ الحمد پڑھی جائے اول و آخر درود شریف کے ساتھ شفا یابی کے لیے, کیونکہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سوائے اللہ کی رحمت کے اور سوائے اللہ کی بخشش کے کچھ نہیں ہے. اس میں رحمت ہی رحمت ہے. 7 مرتبہ سورہ الحمد گریبان کو چاک کیا جائے, اور یہاں ناک کے پاس لا کے اور گریبان میں منہ دے کے 7 مرتبہ اگر سورہ الحمد پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ, اس کے بعد دعا مانگے, تو آپ دیکھیں گے ہمارے تجربے میں ہم نے کووڈ کے اندر مریضوں کو پڑھوایا اور مریض شفا یاب ہو گئے. اور گھر سے نکلنے سے پہلے جو آپ نے پوچھا کہ صدقہ بالکل دینا چاہیے. امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی گھر سے باہر جاتے تھے تو مساکین کو بلا کر ان کو یا تو کھانا دیتے تھے یا ان کے ہاتھ پہ پیسے رکھتے تھے. اس کے بعد گھر سے باہر جاتے تھے, اور جب واپس اپنے کام سے آتے تھے تو 2 رکعت نماز شکرانہ اس رب العزت کی بارگاہ میں ادا کرتے تھے.
اتنی اس کی فوقیت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے صدقے کی. اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو مسکرائیں، بات کرتے ہوئے مسکرائیں، یہ بھی صدقہ ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے کسی مظلوم کا اپنی زبان سے حمایت کریں اس کی، یہ بھی صدقہ ہے. اگر کچھ نہیں کر سکتے کسی کی راہ کو کراس کرا دے، اس کو راستہ کراس کرا دے، اس کو سڑک کراس کرا سکے. کچھ بھی نہیں کر سکتے، راہ سے اگر پتھر نظر آ جائے. ہم نے دیکھا ہے ریما میری بہن، میں کیا بتاؤں، آج بھی میں نے دیکھا اتنا بڑا پتھر 20 سڑک پہ پڑا ہوا تھا. میں نے اپنی گاڑی رکوائی، اپنے ڈرائیور سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کو سائیڈ میں کرو. اب کچھ لوگ کیا کرتا، اگر ہم نے کیا نا، کچھ لوگ اس کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اب اگر سب نکل جائیں خالی ایسے ہی تو وہ بہتر نہیں ہے، آپ کو سکھانا بھی ضروری ہے. بہت خوبصورت بات. میرا ہل صاحبہ، وقت بہت کم ہے لیکن میں پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ جس کو کھانے سے ہمارے بالوں کو جو ہے تقویت ملے اور طاقت ملے اور لمبے بھی ہو سکے اور ہیلدی بھی. بالکل بہت ساری چیزیں، لیکن آسان سے کر کے بتاتی ہوں کہ فلیکس سیڈ، السی جو ہے ہیئر فال کو کنٹرول کرتا ہے، بالوں کو گرنے سے روکتا ہے. اخروٹ ضرور کھانا چاہیے، ہیئر کی گروتھ کے لیے وہ بہت افیکٹو ہے. امرود جو ہے، جو بال بیچ میں سے ٹوٹتا ہے اس کو بچاتا ہے. مچھلی کھاتے ہیں تو اس سے بالوں میں چمک آتی ہے. دہی کا استعمال جو ہے بالوں کی گروتھ اور شائن دونوں کو بڑھاتا ہے. اتنے کم وقت میں اتنے سارے فائدے آپ نے بتا دیے، بہت بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے اجازت لوں گی. عمیرہ ہل صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی، رمزہ صاحبہ اور آغا باز صاحب، آپ کا بھی. تینوں شخصیات نے بہت خوبصورت گفتگو کی جو ایک گلدستے کی مانند لگتی ہے. اور ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ سیدھا راستے پر چلنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ سب سے پہلے اپنے اندر سچائی کو پیدا کریں اور صحیح اور غلط کی تمیز کریں. جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے کسی بھی آزاد سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے تو یقین کیجئے کہ آپ آٹومیٹکلی سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے.